اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ دین کا علم یہیں سے شروع کیا تھا۔ اس میں 3 اصول دین پہلے پڑھے، دوسرا علم اخلاق، اور تیسرا تو اصول دین میں ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں۔ توحید بھی پڑھ لیا، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے علم اخلاق۔ یہ علم اخلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرفت نفس۔ نفس کا آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو ہے ان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح۔ اب یہ معرفت نفس پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وہ خود قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں انس کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مقصد کیا بتا رہا ہے انسان کا تخلیق کا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر عبادت کو سمجھنا ہے۔ اگر عبادت مفہوم ہے تو پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو عبادت ہے اس کے بارے میں ائمہ کے فرامین ہے کہ عبادت سے مراد معرفت ہے، معرفت حق تعالی۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ معرفت۔ معرفت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اسے جاننا۔ یہ خود حدیثوں میں آیا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے؟ انہوں نے کہا لیس العبادتو، کہ یہ جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے کثرت الصوم والصلاۃ، زیادہ نماز روزے پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ یہی ہے نا، جو نماز روزے بہت پڑھتا ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ عبادت زیادہ نمازیں روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عبادت؟ التفکر فی امر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے امر میں غور و فکر کرنا۔ یہ ہے کہ اللہ کے امر میں غور و فکر۔ تو اب ہم نے اصل مقصد ہے اللہ کو جاننا۔ تو اللہ کو جاننے کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک لامحدود ذات، اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ یہی پڑھا تھا نا ذات کے مرتبے میں کہ وہاں نہ اسم ہے نہ رسم ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ذات کے بارے میں آپ غور و فکر نہ کریں، بلکہ غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے اسماء کون ہیں؟ یہ آئمہ اطہار علیہ السلام، یا محمد و آل محمد آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ اسماء حسنہ خود امام نے فرمایا نان واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم ہم ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو یہ ان کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی پڑھا تھا نا، ان کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کی معرفت حاصل کریں گے تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ باقی ادھر توجہ رکھیں، ان اسماء حسنہ کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، اور یہی مقصد ہے۔ یہ انسان کو خلق اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی معرفت، تو اسماء حسنہ کی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ یہاں تک ہو گیا کہ یہ معرفت آ گئی۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت نفس۔ یہ ائمہ کی معرفت اور معرفت نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری معرفت اور ایک باطنی معرفت۔ ظاہری معرفت جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ توحید کیا ہوتی ہے، علم حاصل کیا ہے کہ توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کے 5 مراتب ہیں۔ اس کے بعد عدل پڑھا، عدل کی علم حاصل کیا ہے نا، عدل کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ عدل ہمیشہ علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ جہالت۔ جہالت سے کیا؟ ظلم ظاہر ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ سارا علم ہے۔ ظاہری جو معرفت ہے وہ
علم سے حاصل ہوتی ہے، اور جو باطنی معرفت ہے وہ قلب سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ قلب کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، علم تو عقل سے حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہتے ہیں نا وہ جس کے پاس علم بہت زیادہ وہ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ یہ پتہ لگ گیا کہ علم جو حاصل ہو رہا ہے وہ عقل سے، لیکن فرامین محمد والے محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظاہری معرفت ہے، ایک باطنی معرفت ہوتی ہے وہ قلب سے ہوتی ہے۔ یہ قلب کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے 2 ظاہری آنکھیں، کون سی ظاہری آنکھیں؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، اور 2 اس کے لیے قلبی آنکھیں ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی یہ قلبی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جب اللہ قلبی آنکھیں کھول دیتا ہے تو پھر انسان کو آخرت کے امور نظر آتے ہیں۔ بڑی بات نہیں ہے، انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو انسان کو آخرت کا پتہ چل جائے۔ تو یہ جو قلبی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس سے انسان کو باطنی معرفت ہوتی ہے، اور یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی نفس کو پاک و صاف اور طاہر کرنا۔ وہ پاک کیسے ہوگا؟ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو دور کریں، یہ شک ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری کیا اخلاقی بیماریاں ہیں۔ جب اس کو اپنے سے دور کریں گے تو پھر یہ آنکھیں کھلیں گی۔ ویسے کبھی دیکھا آپ نے بندہ جس میں یہ برائیاں ہوں ہی نہ تکبر، نہ خود پسندی، نہ عداوت، نہ عیب تلاش کرنا، نہ جھوٹ بولنا، نہ وعدہ خلافی کرنا، اسی لیے تو آپ کو یہ بندہ نظر نہیں آتا، جبکہ اصل جو ہے معرفت یہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ہو گیا نا علمی معرفت، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ یقین تو حاصل ہو گیا ہے لیکن کون سا؟ علمی۔ یقین کے اور 2 مرتبے بھی ہیں، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ بڑے مشہور ہیں، اب تو علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا آگ جلاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو علم حاصل ہوا نا کہ آگ جلاتی ہے۔ کوئی آپ سے کہے جی آگ کیا جلاتی ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات پہ یقین کر لیا، تو یہ ہو گیا آپ کے علم میں آ گیا۔ اب آپ نے خود جا کے دیکھا آگ پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز کاغذ ڈالا تو دیکھا کاغذ جل گیا، اپنی آنکھوں سے اب آپ نے دیکھ لیا کہ آگ جلاتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ خود اپنا ہاتھ ڈالے، ہاتھ جل جائے تب آپ کو پتہ لگے، یہ یقین کا آخری مرتبہ، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو کوئی بندہ بات بتاتا ہے تو وہ یہ ہو گیا علم الیقین۔ جب آپ خود اسے دیکھ لیں گے، مثلا کوئی کہے جی شیر تو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، آپ کو ٹھیک ہے جی ہم نے یقین کر لیا، یہ علمی یقین ہے۔ پھر آپ جا کے جنگل میں خود دیکھیں گے کہ کوئی وہ کسی ہرن کو یا کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا ہے۔ پھر تیسرا ہوتا ہے خود ہاتھ آگے کریں تاکہ 100% یقین ہو جائے۔ تو یہ یقین کے مراتب ہیں، ٹھیک ہے؟ بات ہماری کہاں تک پہنچی تھی؟ معرفت نفس۔ تو یہ جو معرفت نفس ہے اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، کچھ اصحاب گئے جنگ پہ، جنگ جیت کے آئے تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ شاباش، یعنی مرحبا، آپ لوگوں نے جو ظاہری جنگ ہے وہ جیتی ہے۔ انہوں نے کہا ظاہری جنگ جیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی باطنی جنگ باقی ہے۔ دوسرے الفاظ میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ آپ نے جہاد اصغر بڑی اچھی طرح جیتا ہے، لیکن ابھی جہاد اکبر، بڑا جہاد باقی ہے۔ بھائی تلوار سے بڑا کوئی جہاد ہوتا ہے؟ ظاہر تو ایسے لگتا ہے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے اندر جو ہے اس اپنے نفس سے لڑا جائے۔ اپنی خواہش پیدا ہوئی، نہیں جی یہ نہیں کرنا، تو جوانی میں یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان جو نفس کہہ رہا ہوتا ہے اسی پہ چل رہا ہوتا ہے، ایسی بات ہے۔ نیند آئی ہے سوئے رہتے ہیں، کھانا آیا جہاں گئے ہیں ادھر بھی نیاز ہے، ادھر بھی نیاز ہے، ادھر بھی نیاز ہے، چلتا ہے نا یہ عام طور پہ۔ جیسے دل کیا ایسے ہی کرتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ بس یہاں سے اب صرف تھوڑا سا ہم پڑھیں گے، وقت کم ہے، کہ نفس چیز کیا ہے،
جس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ بھی معرفت نفس ہے۔ کیا ہے نفس؟ یہاں ہم نے بتایا کہ یہ بدن اور روح ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ بدن کے پاس کون سی قوتیں ہیں اور روح کی کون سی قوتیں ہیں، تو یہ کام خراب کیسے کرتی ہیں؟ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے تو نفس کو بری چیز لگ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کی حقیقت ہے بدن اور روح، تو یہ انسان کی حقیقت ہے روح۔ امام سے پوچھا گیا اس انسان کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ روح اور بدن کی مثال ایسے ہے جیسے ڈبیا میں ایک نگینہ یا جوہر، جیسے سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، کس میں بند ہوتی ہے؟ ڈبی میں، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے نا۔ امام نے فرمایا کہ روح اور بدن کی مثال ایسے ہی ہے، وہ انگوٹھی یا وہ جو نگینہ ہے سونے کی انگوٹھی وہ روح ہے، اور بدن ڈبی کی طرح ہے۔ امام نے فرمایا جب انگوٹھی کو پہن لیا جاتا ہے تو ڈبی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بدن حقیقت نہیں ہے، لیکن اس عالم میں آئے ہیں تو اللہ نے بدن دیا ہے، تو بدنی قوتیں بھی دی ہیں۔ بدنی قوتیں کون کون سی ہیں؟ حواس خمسہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ تو اکثر پڑھایا جاتا ہے، سائنس میں بھی ہے۔ 5 حصے جو اللہ نے عطا کی ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی اور لمس کی، یہ 5 ہیں حواس خمسہ۔ یہ تو آپ کی 8ویں کی سائنس میں بھی ہے، 9ویں 10ویں کی سائنس میں بھی ہے، ہاں پڑھا ہوا، لیکن اس سے یاد نہیں ہے۔ تو یہ بدنی قوتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں ظاہری قوتیں۔ ظاہر ہے آنکھ سے دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، تو یہ ظاہری 5 قوتیں ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نفس کی 5 باطنی قوتیں بھی ہیں، یہ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ مادہ جو ہے وہ اس بدن سے، اسے وہ متعلق ہے نا، مادہ میٹر سے بات کرتا ہے سائنس، لیکن یہ جو باطنی قوتیں ہیں یہ نفس کی قوتیں ہیں، یہ بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قوت خیال، آپ سوچتے ہیں نا، خیال آتا ہے نا۔ قوت حافظہ، کہتے نہیں اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، اس کا حافظہ بڑا تیز ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 4 سال پہلے کی بات کریں، وہ کہ ہاں مجھے یاد ہے، ایسے یار تیرا بڑا حافظہ ہے یار، ایسے ہی ہے نا، یہاں پہ خیالات سٹور ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوت وہم، یہ جو انسان کو بیٹھے بیٹھے وہم آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حصے مشترک، وضاحت کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے وہ آپ کو میں نے چینل بتایا تو اس میں اس پہ علم اخلاق پہ دروس ہیں میرے، تو وہ تو بہت لمبی اتنی موٹی کتاب ہے، لیکن بنیادی اگر یہ جان لیں تو کافی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قوت متصرفہ، 5 یہ باطنی قوتیں، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی یاد رکھیں کافی ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کو بنیادی 4 قوتیں جو ایک نفس کو ملی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے قوت عقلیہ، اس کی وجہ سے انسان ہے۔ ایک جو قوت ملی ہے قوت غضبیہ، نام سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ انسان کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، اس قوت کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قوت شہویہ، یہ جو انسان کو بھوک لگتی ہے، کھائی جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، دنیا میں جاتا ہے جی پیسہ کمانا ہے، پیسے ہی کمانا ہے، یہ قوت شہویہ ہے۔ ایک ہوتی ہے قوت وہمیہ، یہ جو وہم آنا، یعنی جو چیز صحیح بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ وہمی ہے، وہم قوت وہمیہ سے ہی آ رہی ہے۔ تو یہ ہو گئی 4 رئیس میں نے ہوتا بنیادی، ان کے آگے چھوٹی چھوٹی قوتیں ہیں وہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ 4 قوتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے۔ جو سب سے عقل مند بندہ ہوتا ہے اس میں قوت عقلیہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں ہیں نا، ان کو غصہ بڑا آتا ہے، بات پہ جناب بندوق نکال لیتے ہیں، وہ ان میں قوت غضبیہ تیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو دیکھا جب دیکھا جی کھا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے، چوک میں پہنچے بوتل لے لی، آگے پہنچے جی کچھ سموسہ لے لیا، شہوت کھانا پینا، اور یہ وہم ہر وقت آنا۔ اب یہ کیا لگ رہا ہے کون سی قوت ان میں سے اچھی ہے؟ قوت عقلیہ۔ باقی قوتیں کیا ہیں؟ بری ہیں؟ ہاں جی،
ظاہری طور پر بری لگ رہی ہے نا، اللہ نے تو کوئی چیز بری خلق نہیں کی، انسان تو بہترین چیز ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جنگ پہ جانا ہے تو وہاں پہ جہاد کے لیے تو انسان کو غضبناک ہونا چاہیے۔ اگر یہ قوت ہی نہیں ہوگی، جوش ہی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ قوت، یا انسان کے غیرت کا موقع ہوتا ہے، ظلم کے خلاف آپ نے لڑنا ہے، وہاں پہ تو انسان کو غضب آنا چاہیے۔ ہاں، اب جو ہو رہا ہے اس میں انسان کو غصہ نہیں آنا چاہیے ظالم کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے قوت تو اچھی ہے لیکن اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح شے بھی ہے، یہ ہو ہی نہ تو انسان کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ جیسے صوفی ہوتے ہیں، کہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہ لباس پہنتے ہیں، نہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، وہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہت زیادہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت کم کرنا بھی ٹھیک نہیں، اس کا بھی زیادہ کم کرنا ٹھیک نہیں، اسی طرح اس کا بھی کم زیادہ کرنا ٹھیک نہیں۔ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو قوت وہمیہ کی ضرورت ہے، لیکن بیٹھ کے سوچتے رہیں وہ جو میرا دشمن ہے نا وہ اس سے ملا ہوا ہے، وہ میرے خلاف اس نے بات کی ہے، وہم ایسے بنائی جا رہا ہے تو نہیں نا۔ تو اس کا بھی اعتدال میں ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تین قوتیں ہیں ان کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے۔ اعتدال عدل سے نکلا۔ عدل کی تعریف کیا کی تھی؟ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یا افراط و تفرید کے درمیان جو جیسے بیلنس ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ اس کو بیلنس رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں قوتوں کو اس عقل کے تابع کرنا ہے۔ انسان کی عقل مضبوط ہوگی تو اس کو بھی فیصلہ کرے گی کہاں پہ غصہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں، شہوت کا بھی فیصلہ کرے گی کہ یہاں آپ نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا یا جو بھی، اور قوت وہمیہ کا بھی فیصلہ کرے گی کہ آپ گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے، سائنس جزئی کا علم ہے تو عقل فیصلہ کرے گی یہ علم حاصل کرنا ہے یا نہیں۔ اب جادو ٹونا سیکھنا شروع ہو جائے، عقل کہے گی نہیں اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ غیر ضروری علم ہے، وہ علم حاصل کریں جس کا دنیا میں فائدہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان تین قوتوں کو عقل کے تابع لانا، اس کو اعتدال کہتے ہیں، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور پورے علم اخلاق کا موضوع یہی ہے کہ جو چار قوتیں ملی ہیں ان تین قوتوں کا قوت عقلیہ کے تابع ہو جانا۔ بس ٹائم کم، صرف یہ بتا دیتے ہیں یہ جو چاروں قوتیں ہیں، قوت عقلیہ، اب زیادہ استعمال کرنا یا کم استعمال کریں گے پھر نقصان ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں انسان غور و فکر شروع کر دے، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، محمد والے محمد کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، دین کے بارے میں نہیں کرتا، بس بیٹھا یہی سوچتا رہتا ہے ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں غیر ضروری۔ غیر ضروری فکر کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ افراط ہے، زیادتی ہے۔ اور اس کی کمی کیا ہوگی کہ بالکل علم ہی حاصل نہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ افراط نہ تفریط۔ ان کے الگ الگ بہت سارے نام ہیں۔ تو یہ جو عدل ہے، حقیقی عدل کس کو حاصل ہے؟ صرف اسماء حسنہ کو حاصل ہے۔ ہم کوشش کر کے اس کے قریب قریب جا سکتے ہیں، لیکن عین عدل جو ہے ساری قوتوں کے درمیان وہ بہت مشکل ہے۔ تو انسان کو کوشش کرے، کیونکہ اس سے معرفت نفس حاصل ہوگی۔ معرفت نفس حاصل ہوگی تو مقصد تو اللہ کی معرفت ہے۔ اب کوئی بتائے معرفت نفس سے اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، سب سے مشہور حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا یا اپنے رب کو۔ ذہن ابھی یہ حدیث سنی ہے، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ وہ شاعری بھی ہے، رب دلاں وچ رہندا۔ اسی طرح حدیثیں ہیں بہت زیادہ کہ جو انسان کا قلب ہے حرم اللہ، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، اس میں غیر اللہ کو نہ بساؤ۔ پھر قرآن کی آیت ہے سورہ حشر کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نفسوں سے بھلا دیا۔ یہ تو پھر کہتا ہے اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ پس یہ معرفت نفس سے
اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو ہمیشہ یہ اوپر نیچے ہوتے رہے گی، یہ اس سے گناہ ہی گناہ حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے علم اخلاق حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ مولا علی کی کتاب ہے غرور الحکم میں احادیث ہے مولا علی کی، اس پہ کم از کم 30-40 حدیثیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس شخص پر کہ جو کہتا ہے کہ میں دوسرے کو جانتا ہوں جبکہ اپنے آپ نفس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ پھر اور حدیث ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں دوسرے شخص کو جانتا ہوں لیکن اپنے نفس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو سب سے ضروری ہے پھر بہترین حکمت اپنے نفس کو جاننا ہے، یہ حدیث ہے۔ سب سے بہترین حکمت کیا ہے؟ حکمت انسان کا اپنے نفس کو جاننا ہے، اور وہ اسی طرح ہوگا جب ان قوتوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی کمی بیشی، قوت غضبیہ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ظلم کرتا ہے۔ اگر قوت غضبیہ کم ہو جائے تو پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے، تو نہ بزدل ہونا چاہیے نہ ظالم ہونا چاہیے۔ اسی طرح قوت شہویہ کے زیادہ استعمال سے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کم استعمال سے بھی۔ کم کھائیں گے تو انسان میں جو ہے وہ کمزوری، انسان کے بدنی لحاظ سے کمزور ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ جو بقائے نسل ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا بھی اعتدال میں ہونا ضروری ہے۔ تو ان سب کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے، اور بنیادی بات ہے کہ نفس کے جاننے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ آپ آگے پڑھیں گے تو وہ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقرب الیہ من حبل الورید، جو اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یحول بین المرء و قلبہ، تیرے اور تیرے قلب کے درمیان ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے انسان اپنی معرفت حاصل کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو نے پڑھا ہے پچھلے درس میں کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے جو اسماء ہیں وہ انسان کو بھی عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، انسان بھی، اللہ کریم ہے، انسان بھی۔ تو سب سے پہلے تو اپنے رحم ہوگا تو انسان جانے گا کہ اصل رحم کیا ہوتا ہے، کریم ہونا کیا ہوتا ہے، شفیق ہونا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پوچھیں کوئی سوال، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، تو اختصار کے ساتھ صرف یہی جان لیں، نفس بدن روح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں کی حقیقت کیا ہے، پھر دونوں کی قوتیں کون کون سی ہیں، اور 4 بنیادی قوتیں، ان میں اعتدال ہو گیا تو انسان جو ہے وہ اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔